اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت چہارم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جی ہمارے پیارے بچوں، ہم نے اپنے سبق میں جو ہمارا باب صوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم میں سے سبق نمبر 3 ہم نے پڑھا، جس کا عنوان تھا ہجرت حبشہ اولیٰ و ثانیہ، جس میں ہم نے جانا ہجرت کا مفہوم اور ساتھ ہی ہجرت حبشہ اولیٰ میں اور ثانیہ میں کتنے مسلمانوں نے مکے سے کہاں پر ہجرت کی، حبشہ کی طرف ہجرت کی، جو آج کل ایتھوپیا کہلاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مشرکین مکہ نے سازش کے تحت لوگوں کو بھیجا اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی نجاشی کے دربار میں، اور اس نے کتنا پیارا جواب دیا اور مسلمان وہاں پر امن و سکون سے رہنے لگے۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے پڑھی جانی، آج ہم ان کو مزید اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں اس کی مشق کا۔ آئیے اپنی کتابیں کو کھول لیجئے اور اپنی پینسلز کو اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے، تاکہ درست جواب کے گرد ہم دائرہ بھی لگا سکیں اور ہم جواب پر نشان بھی لگا سکیں۔ آئیے مشق کی طرف۔ تو پیارے بچوں، آئیے درست جواب کے گرد دائرہ لگاتے ہیں۔ پہلا ہے حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہوئی اعلان نبوت کے 5ویں سال۔ نمبر 2، مسلمانوں نے دین اسلام کے لیے پہلی ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ نمبر 3، حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی۔ نمبر 4، پہلی ہجرت حبشہ میں مردوں کی تعداد تھی 11۔ نمبر 5، دوسری ہجرت حبشہ میں عورتوں کی تعداد تھی 19۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف، جس میں درست الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہیں پر کریں۔ ان کے 5 الفاظ ہیں یہ: زندگی، قربانی، افواہ، 15، انصاف پسند۔ ان 5 الفاظ کو ہم نے درست جگہ پر پر کرنا ہے۔ پہلا ہے حبشہ میں رہنے والے تم مسلمانوں میں یہ ڈیش پھیل گئی کہ سارے مکے والے مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس کا جواب ہے افواہ پھیل گئی۔ نمبر 2، مسلمان حبشہ میں امن و آرام و سکون سے ڈیش گزارنے لگے، زندگی گزارنے لگے۔ نمبر 3، نجاشی ایک نئے ڈیش حکمران تھا، انصاف پسند حکمران تھا۔ نمبر 4، نبوت کے 5ویں سال تقریباً ڈیش افراد کا قافلہ حبشہ کی طرف روانہ ہوا، 15 افراد کا۔ نمبر 5، ہمیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہر ڈیش دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اب آتے ہیں دیے ہوئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ پہلا ہے ہجرت کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ تو پیارے بچوں، اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 42 پر ہجرت کا مفہوم میں اس کا موجود ہے کہ ہجرت کا لفظی معنی ہے چھوڑنا۔ دین اسلام میں ہجرت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنا وطن چھوڑ کر کسی دوسری جگہ رہنا، جہاں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی آزادی ہو۔ یہاں تک اس کا مکمل جواب ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو پہلی ہجرت حبشہ کے وقت کیا فرمایا؟ اس سوال کا جواب بھی صفحہ نمبر 42 پر موجود ہے۔ پہلی ہجرت حبشہ اولیٰ میں اس کا پہلا پیراگراف دیکھیے گا، پہلی 3 لائنیں کہ کفار مکہ کا ظلم جب حد سے تجاوز کر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، بہتر ہے تم لوگ ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ۔ حبشہ بھلائی کی سرزمین ہے، وہاں کا بادشاہ انصاف پسند ہے، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ جب تک اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبت دور کرنے کی کوئی صورت پیدا نہیں کرتا، تب تک تم وہیں قیام کرو۔ یہاں تک اس کا جواب ہے۔ اب سوال نمبر 3 آتا ہے کہ پہلی ہجرت حبشہ کے بعد مسلمان مکہ مکرمہ کیوں واپس آ گئے؟ تو اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 43 پر پہلے جو پیراگراف آ رہا ہے اس کا، اس کی لائن میں دیکھیے گا، دوسری لائن میں کہ چند ماہ بعد حبشہ میں رہنے والے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ مکہ مکرمہ کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، تو یہ سن کر حبشہ کے مہاجرین مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ سوال نمبر 4 کہ پہلے ہجرت حبشہ میں کتنے لوگ شامل تھے؟ تو اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 42 پر موجود ہے۔ آخری لائن میں اعلان نبوت کے 5ویں سال تقریباً 15 افراد کا ایک قافلہ حبشہ کی طرف روانہ ہوا، جس میں 11 مرد اور 4 خواتین تھیں۔ یہاں تک اس کا جواب ہے۔ اب سوال نمبر 5 کہ حبشہ کے بادشاہ نے مسلمانوں سے کیسا سلوک کیا؟ تو اس کا جواب بھی آپ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں کہ حبشہ کے بادشاہ نے
مسلمانوں سے بھلائی اور انصاف کا سلوک کیا اور مسلمانوں کو حبشہ میں امن و امان سے رہنے کی اجازت دے دی۔ اب آتا ہے سوال نمبر 4 کی طرف، کہ جس میں دیے ہوئے سوالات کے ہم تفصیلی جوابات لکھیں گے۔ تو پہلا سوال ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کو کیا جواب دیا؟ تفصیلاً تحریر کریں۔ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 43 پر موجود ہے۔ پہلے پیراگراف کی آخری لائن سے دیکھیے گا، کیونکہ ہم نے اس کا ترجمہ ہی بیان کرنا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا: اے بادشاہ، ہم ایک جاہل قوم تھے۔ یہاں سے لے کر آپ پورا مکمل اس کو جو کہ ترجمہ ہے آپ پورا لکھیں گے کہ ہمیں امید ہے کہ آپ کے ملک میں ہم پر ظلم و ستم نہیں ہوگا۔ یہاں تک لانگ کوسچن نمبر 1 کا آنسر موجود ہے۔ سوال نمبر 2 کہ مشرکین مکہ کی سازش پر تفصیلاً نوٹ تحریر کریں۔ تو یہ سازش شروع ہوئی تھی پیارے بچوں، صفحہ نمبر 43 پر دیکھیے، مشرکین مکہ کی سازش۔ اس میں بھی آپ جو چیدہ باتیں ہیں وہ آپ لکھیں گے مکمل طور پر، کہ مشرکین مکہ نے مہاجرین کو واپس لانے کے لیے 2 قاصد عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن العاص کو قیمتی تحائف دے کر بھیجا، اور انہوں نے نجاشی کو جو ہے وہ بھڑکایا کہ مسلمانوں کی طرف سے۔ تو جب اس نے بلایا مسلمانوں کو اور پوچھا کہ کون سا دین تم نے اختیار کیا ہے، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا مسلمانوں کی طرف سے، جن کی باتوں کو سن کر نجاشی بہت زیادہ متاثر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا ہے وہ سنا۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ المریم کی چند آیات کی تلاوت کی، اور اس نے نجاشی کی آنکھوں میں جس پر آنسو آ گئے، اور اس نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ کلام بھی اسی کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے حتیثہ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی تھی۔ اس کے بعد جب دوبارہ انہوں نے سازش تیار کی کہ کہا کہ یہ لوگ علیہ السلام کے بارے میں مختلف عقیدہ رکھتے ہیں، تو پھر جب بلا کے نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب سے پوچھا، تو انہوں نے بھی جواب دیا کہ حدیث علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور سچے رسول اور روح اللہ ہیں، اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پاک دامن اور نیک خاتون ہیں، جس کو سن کر نجاشی نے کہا کہ اللہ کی قسم حدیث علیہ السلام کا مقام اس سے ایک دن کا بھر بھی زیادہ یا کم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں کو حبشہ میں امن و امان سے رہنے کی اجازت دے دی، اور کفار مکہ کا وفد بری طرح ناکام ہو کر واپس مکہ مکرمہ لوٹ گیا۔ یہ اس کا کچھ تھوڑا سا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں ذہنی آزمائش سے۔ تو مسلمانوں نے ہجرت کے لیے حبشہ کا انتخاب کیوں کیا؟ تحقیق ہے کہ دنیا کے نقشے میں حبشہ موجودہ ایتھوپیا کو تلاش کریں اور مکہ مکرمہ سے ایتھوپیا تک کا فاصلہ معلوم کریں۔ سرگرمیاں برائے طلبہ پر آ جاتے ہیں کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ المریم کی جو آیات نجاشی کے دربار میں تلاوت کی، ان آیات کو ترجمہ چارٹ پر لکھ کر جماعت میں آویزاں کریں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کے چند نکات کاپی میں لکھیں، اور رہنما اساتذہ ہے کہ طلبہ کو ایتھوپیا کا نقشہ دکھائیں اور اس کے متعلق معلومات دیں۔ طلبہ کو سیرت خط طیبہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی کسی بھی کتاب سے ہجرت حبشہ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی ترغیب دیں۔ جی میرے پیارے بچوں، آپ نے اس مشق کو حل کیا اور آپ نے جانا کہ کس طرح سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کر کے نجاشی کو کیا جواب دیا، اور پھر نجاشی نے مسلمانوں کے لیے کتنا منصفانہ رویہ اختیار کیا اور مسلمان وہاں پر امن و سکون سے رہنے لگے۔ تو یہ ساری باتیں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی بتائیے گا، اور ہجرت حبشہ جو کہ پہلی ہجرت تھی مسلمانوں کی، اس کے بارے میں تو ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔